السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اہلا وسہلا ومرحبا بکم۔ امید ہے آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہم نے اس کتاب کے غبار السنین، اس کتاب کے کچھ اقتباسات آپ کے سامنے پیش کیے تھے، تو اس کے بعد کئی ساتھیوں نے رابطہ کیا کہ اس کتاب کا مکمل تعارف ہمارے سامنے آپ پیش کر دیں اور کچھ بتا دیں کہ اس کتاب کی اہمیت کیا ہے، تاکہ ہم بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ اس کتاب کے لکھنے والے عمر فروخ ہیں، اور یہ عربی زبان کے مشہور ادیب ہے، اور انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے تاریخ الادب العربی، اور یہ ایک ضخیم کتاب ہے، بہت بڑی کتاب ہے، تقریباً 6000 صفحات کے قریب یہ کتاب ہے۔ اور اس کے اندر انہوں نے مختلف ادباء کے کلام کے نمونے، شعراء کے اشعار کے نمونے بھی ذکر کیے ہیں، اور خطباء کے خطبات اور بیانات کے نمونے بھی بڑے مفصل بیان کیے ہیں، جس کی وجہ سے یہ کتاب بہت لمبی ہو گئی ہے۔ تو یہ ان کی بڑی زبردست کتاب ہے۔ اس کے علاوہ وہ کئی عالمی زبانوں کے 5-6 عالمی زبانوں کے ماہر تھے، فرانسیسی اور المانی، جرمنی کی زبان ہے، عربی ہے، انگلش وغیرہ۔ تو ان زبانوں میں ان کو بڑی مہارت حاصل تھی، اور ان لبنان کے رہنے والے ہیں، اور غالباً بیروت میں ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ ان کی جو یہ کتاب ہے، دراصل یہ کوئی انہوں نے مستقل کتاب نہیں لکھی ہے، بلکہ یہ بڑے ادیب تھے، مختلف اوقات میں لکھتے بھی رہتے تھے، اور لکھنے کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی میں استاذ بھی تھے، تو تعلیم و تعلم کا بھی سلسلہ ان کا جاری تھا، اور اسی طرح لکھنے کا، تحریر کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ تو انہوں نے خود لکھا ہے کہ جب میں تھک جاتا تھا علمی مباحث لکھنے سے، ادبی مباحث لکھنے سے، یا کچھ لیکچرز تیار کرنے سے، تو اس تھکاوٹ کے وقت کو کہہ رہے کہ میں ضائع کرنا میں نے مناسب نہیں سمجھا، لہٰذا مجھے اپنے زندگی کے بارے میں کوئی واقعہ، یا گزرے ہوئے وقت کے بارے میں اپنا واقعہ، یا اپنے ملک کا واقعہ، یا کسی کتاب میں دیکھا وہ واقعہ، یا کوئی بھی بات اگر مجھے یاد آ جاتی تو میں اس کو لکھ لیتا تھا۔ لکھنے کے بعد پھر کچھ وہاں مجلے یا اخبارات چھپتے تھے، جن میں یہ ٹکڑے، یعنی مقطوعات کے نام سے وہاں پر رسالوں میں چھپا بھی ہے یہ پورا سلسلہ، اور یہ کافی طویل وقت لگا ہے اس کتاب، یہ 1916 سے لے کر کے 1982 تک کافی وقت ہے، اور اس وقت میں ان کو جو فارغ وقت ملا، جو ان کے دماغ میں آیا، اس کو انہوں نے لکھا ہے۔ تو اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں وہ تکلف نہیں ہے جو عمومی طور پر ہم لکھتے ہیں، تو اس میں یہ تکلف کیا جاتا ہے کہ میرے سامنے اس کو فصحاء بلغاء پڑھیں گے اس کو، تو اس کے لیے ایک تکلف کی جاتی ہے۔ یہ کتاب بغیر کسی تکلف کی ہے، اور انہوں نے لکھا بھی ہے کہ جس وقت وہ اس کتاب کو چھاپ رہے تھے تو ظاہر ہے اس وقت اس میں وہ بڑی تبدیلیاں کر سکتے تھے، لیکن کہتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کو اسی حالت پر شائع کرنا مناسب سمجھا جس حالت میں لکھی تھی، تاکہ جو بات جس وقت میرے ذہن میں جس طرح آئی تھی اسی شکل میں، اسی صورت میں وہ آپ تک پہنچ جا سکے، چونکہ یہ بڑے ماہر ادیب بھی ہیں اور ماہر استاد بھی ہیں۔ تو اگر آپ ادیب بننا چاہتے ہیں، یا آپ ماہر استاذ، تعلیمی ماہر بننا چاہتے ہیں، تو یہ کتاب آپ کے لیے بڑی مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ کئی مشورے ان کے، اور عام طور پر یہ ایک معاشرتی زندگی کے بارے میں بھی اپنی باتیں بتاتے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ سیاست کے بارے میں 3 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ ہیں کہ جو سیاست کو مکمل طور پر سمجھتے ہیں، کہ ایسے لوگ بھی سیاست کے بارے میں کچھ بھی نہیں بولتے، اور جو سیاست کو بالکل نہیں سمجھتے وہ بھی کچھ نہیں بولتے۔ یہ جو کچھ سمجھتے ہیں کچھ نہیں سمجھتے ہیں، سیاست میں ایسے لوگ لکھتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اس وجہ سے میں سیاست کے بارے میں نہ کچھ بولتا ہوں نہ کچھ لکھتا ہوں۔ بڑی اچھی بات کی انہوں نے۔ اسی طرح تعلیم و تعلم کے حوالے سے بھی انہوں نے بڑی زبردست باتیں اس کے اندر لکھی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم استاد بنیں تو استاد بننے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ بس ہم کلاس میں آئے، ہم نے پڑھا دیا اور ہم چلے گئے۔ وہ کہہ رہے کہ استاد وہ ہے کہ جو ایک پیغام رکھتا ہو، اور ایک پیغام کو آگے پہنچانے کا اس کو لگن ہو، اس کو بڑا شوق ہو کہ یہ پیغام میں طالب علم تک پہنچا دوں، یہ جو فن میں نے پڑھانا ہے یہ اس طالب علم تک منتقل کر دوں۔ دراصل کامیاب استاذ یہ ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک جگہ یہ بھی لکھا ہے کہ الاصلاح يحتاج الى سلاح وسلاح الاصلاح المال والجرأة والعلم۔
بڑی زبردست بات یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر اصلاح کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ معاشرے کی اصلاح ہے یا کسی ادارے کی اصلاح ہے، جو ظاہر اصل اصلاح تو پورے معاشرے کی اصلاح ہے، تو کہہ رہے ہیں اس کے لیے اس کے اسلحہ کی ضرورت ہے کہ اصلاح کا اسلحہ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ پھر خود ہی بتایا کہ جو اسلحہ ہے وہ 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 آپ کے پاس مال ہونا چاہیے، المال، اور دوسرا آپ کے پاس علم ہونا چاہیے، تیسرا آپ کے پاس جرأت ہونی چاہیے، مال بھی ہو، علم بھی ہو، پھر آپ کو حق بولنے کی اور اصلاح کے لیے بات کرنے کی جرأت بھی ہو۔ تو یہ تو ذہن میں جو کچھ فی الحال تھا وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے، لیکن یہ کتاب آپ کے لیے بڑی مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ ہمارے علم میں نہیں ہے کہ یہ پاکستان کے کسی مکتبے میں دستیاب ہو، لیکن اس کا آپ پی ڈی ایف نکلوا سکتے ہیں، جس طرح ہم نے یہ اس کی پی ڈی ایف سے ہم نے فوٹو اسٹیٹ کروایا ہے، اور بڑے اچھا ہے، پڑھنے میں مزہ بھی آ رہا ہے، پی ڈی ایف سے تو 1000 مرتبہ اچھا ہے۔ تو اگر آپ اس کتاب کو پڑھنا چاہیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی اور آپ اس سے اچھی طرح مستفید ہو سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔